ایک بادشاہ کے پاس ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے گیا تو بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے بتائی اپنی قابلیت کہ میں سیاسی ہوں۔ خیر عربی میں سیاسی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو افہام اور تفہیم کے بعد مسئلے کا حل نکالے، اس معاملہ فہم کو سیاسی کہتے ہیں۔ جب بادشاہ کے ہاں گیا، بادشاہ کے ہاں سیاستدانوں کی بڑی بھرمار تھی۔ بادشاہ نے خیر اسے ایک استبل کا انچارج مقرر کیا جو حال ہی میں فوت ہوا تھا۔ چند دن گزرے، بادشاہ کو وہاں جانا ہوا استبل میں، اور جا کر پوچھا کہ بتا میرے نسلی گھوڑے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ تیرا گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ اتنا قیمتی گھوڑا، اتنی خرچ کیا اس کے اوپر، یہ کہہ رہا ہے کہ نسلی نہیں ہے۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلوایا، بلوانے کے بعد اسے پوچھا کہ بتا میرا گھوڑا نسلی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تیرا گھوڑا نسلی نہیں ہے، پیدا تو نسلی ہوا تھا لیکن یہ گائے کے ساتھ پلا بڑھا ہے، گائے کا دودھ پیا ہے، اسی وجہ سے یہ نسلی نہیں رہا۔ خیر بادشاہ نے پوچھا اس بندے سے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے نا وہ سر نیچے کر کے گھاس لیتا ہے اور اوپر کر کے گھاس کھاتا ہے، جو نسلی نہیں ہوتا کسی اور جانور کے ساتھ پلا ہو وہ ہمیشہ نیچے سر کر کے گھاس کھاتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، خوش ہوا، اس کے ہاں تحائف بھیجے، اناج بھیجا، گھی بھیجا اور بنا ہوا گوشت بھیجا، بکرے کا، دمبے کا اور پرندوں کا۔ خیر تحائف بھیجنے کے بعد بادشاہ نے اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ نے ایک دن دریافت کیا، بتا میری ملکہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے کہا کہ ہے تو شہزادی لیکن چال چلن شہزادیوں جیسے نہیں ہے، نسلی شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنی ساس کو بلوایا، بلوانے کے بعد دریافت کیا کہ تیری بیٹی کیا شہزادی نہیں ہے، ملکہ کے ہاں پیدا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جان کے مان پاؤں تو بتاؤں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، تیرے باپ نے ہم سے رشتہ مانگا، رشتہ مانگنے کے بعد وقت گزرا، 6 ماہ کے بعد ہماری بیٹی فوت ہو گئی، اور ہم نے کہا کہ بادشاہ کے ہاں تعلقات قائم رہیں۔ ہم نے یہ بیٹی کسی سے لے کر پالی، پالنے کے بعد تجھ سے نکاح کیا اور تعلقات قائم کیے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، واپس آ کر اس نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میری ملکہ جو ہے وہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ اس کا جو خادموں کے ساتھ سلوک تھا نا وہ شہزادیوں جیسا نہیں تھا، ملکہ جیسا نہیں تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے اناج بھیجا اور گھی بھیجا اور گوشت بھیجا، دمبے کا، پرندوں کا۔ وقت گزرا، بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں تعینات کر دیا۔ چند دن گزرے، بادشاہ نے ایک دن دریافت کیا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جان کی امان پاؤں تو بتاؤں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا نہ تو چال چلن سے بادشاہ ہے نہ نسل سے بادشاہ ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا لیکن جان کی امان دے چکا تھا، غصہ بڑا آیا۔ اس نے اپنی والدہ کے محل میں گیا، جانے کے بعد والدہ سے دریافت کیا اماں مہربانی کر مجھے بتا کہ میں شہزادہ ہوں یا نہیں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو شہزادہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی اور سلطنت تیری کا خطرہ تھا، اسی لیے تجھے چرواہے سے لیا، لینے کے بعد پالا، پالنے کے بعد تجھے بادشاہ بنا کر تخت نشین کر دیا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، حیران ہونے کے بعد واپس آیا اور اس اجنبی سے پوچھا، نوکر سے پوچھا، خادم سے پوچھا، سیاسی سے پوچھا، کہنے لگا تجھے پتہ کیسے چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ تیری عادت نے مجھے بتایا کہ تو شہزادہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ جو شہزادہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اگر کسی کو تحائف دیتا ہے تو ہیرے جواہرات دیتا ہے، لیکن اے بادشاہ تو نے تو مجھے تحائف دیے تو اناج دیا، تو نے مجھے تحائف دیے تو دمبے کا گوشت دیا، پرندوں کا گوشت دیا۔ بادشاہ تیری عادت نے مجھے بتایا کہ تم نسلی نہیں ہے۔ اس لیے جو مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے نا، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔